بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کرنے والے ہیں ناول یہ راہ اکیلے کٹتی ہے، باب نمبر 5۔ عبد الحنان کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ وہ شاہ میر کو دیکھتے ہوئے بولا، مگر شاہ میر، میں کیا کروں؟ اگر میں اس دوستی کو ختم کر دوں تو شاید حذیفہ کے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہوگا اور مجھے بھی برا محسوس ہوگا، لیکن اگر میں اسی طرح چلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ میں خود کو کھو دوں گا۔ یہ تعلق مجھے تھکا رہا ہے، مگر میں اسے توڑنے کا حوصلہ بھی نہیں کر پا رہا۔ میں کیا کروں؟ شاہ میر نے عبد الحنان کی طرف غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کے اندر چھپے خوف اور الجھن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ نرم لہجے میں بولا، عبد الحنان، تعلقات میں دو انتہائیں نہیں ہوتی، یا سب کچھ یا کچھ بھی نہیں، ہمیشہ درمیان کا راستہ بھی ہوتا ہے۔ تمہیں یہ تعلق ختم کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اسے ایک بہتر اور صحت مند شکل دینے کی ضرورت ہے۔ مگر کیسے؟ عبد الحنان نے بے بسی سے پوچھا۔ سب سے پہلے تمہیں اپنی حدود، باؤنڈریز طے کرنی ہوگی۔ اگر حذیفہ تم پر جذباتی دباؤ ڈال رہا ہے تو تمہیں نرمی مگر مضبوطی سے اسے بتانا ہوگا کہ یہ رویہ درست نہیں۔ مثال کے طور پر، اگر وہ تم سے توقع کرتا ہے کہ تم ہر وقت اس کے مسائل سنتے رہو تو تم کہہ سکتے ہو، میں تمہاری بات ضرور سنوں گا، مگر ہر وقت نہیں، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ اور اگر وہ ناراض ہو گیا؟ عبد الحنان نے خدشہ ظاہر کیا۔ شاہ میر نے مسکرا کر کہا، اگر وہ واقعی تمہارا اچھا دوست ہے تو وہ تمہاری حدود کی عزت کرے گا، اور اگر وہ نہیں کرتا تو یہ تعلق پہلے ہی غیر متوازن ہے۔ دوستی میں ایک دوسرے کی آزادی اور خود مختاری کی قدر ہونی چاہیے، نہ کہ قابض ہونے کی خواہش۔ عبد الحنان خاموش ہو گیا۔ شاہ میر نے مزید کہا، دوسری چیز یہ ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں اور بھی دلچسپیاں اور دوست شامل کرنے ہوں گے۔ اگر تمہاری ساری توجہ صرف ایک شخص پر ہوگی تو تم خود بھی اس کے ساتھ جذباتی طور پر جڑ کر کمزور ہو جاؤ گے۔ مختلف لوگوں سے بات کرو، اپنی پسندیدہ سرگرمیاں کرو اور اپنی ذات پر بھی توجہ دو۔ عبد الحنان نے سر جھکا لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاہ میر کی باتیں درست ہیں، مگر ان پر عمل کرنا آسان نہیں تھا۔ کیا اگر میں اپنی توجہ ہٹانے لگوں گا تو حذیفہ کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں اسے نظر انداز کر رہا ہوں؟ شاہ میر نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، ہو سکتا ہے وہ پہلے پہل ایسا محسوس کرے، مگر اگر تم یہ سب حکمت سے کرو گے تو وہ خود بھی سمجھنے لگے گا کہ ایک صحت مند دوستی میں اسپیس دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھتا اور پھر بھی غصے، ناراضگی یا الزام تراشی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر شاید تمہیں اس تعلق پر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ ایسا رشتہ جو تمہیں مسلسل تھکاتا رہے وہ دوستی نہیں بلکہ جذباتی بوجھ بن جاتا ہے۔ عبد الحنان نے گہری سانس لی۔ اس نے جان لیا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا، مگر اگر وہ اپنی ذہنی سکون کو بچانا چاہتا ہے تو اسے خود پر یہ کام کرنا ہوگا۔ شاہ میر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم ایک اچھے دوست ہو عبد الحنان، مگر ایک اچھا دوست بننے کے لیے ضروری نہیں کہ تم خود کو کھو دو۔ تعلقات کو سنبھالنے کے لیے مضبوطی بھی ضروری ہوتی ہے۔ عبد الحنان نے سر اٹھایا اور شاہ میر کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ اسے ایک نیا راستہ نظر آ رہا تھا، ایسا راستہ جو اسے خود کو بھی بچانے کا موقع دے سکتا تھا اور اپنی دوستی کو بھی بہتر انداز میں جاری رکھنے کا۔ رات گزر چکی تھی اور سورج اپنی روشنی زمین پر بکھیرنے کو بیتاب تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں نمی اور ہلکی خنکی تھی، جیسے فطرت نے بھی کسی دکھ کا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ عبد الحنان ابھی نیند سے پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوا تھا کہ نوکر شفیق بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ عبد الحنان صاحب، آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ شفیق کی آواز میں بے چینی تھی۔ کیا ہوا شفیق؟ عبد الحنان نے نیند بھری آواز سے پوچھا۔ بابا جی جو پھل والے تھے نا، وہ انتقال کر گئے۔ یہ جملہ سنتے ہی عبد الحنان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے زمین اس کے قدموں تلے سے کھینچ لی ہو۔
اس کے کانوں میں شور سا ہونے لگا اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بابا جی جو ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، جو اپنے تجربات سنایا کرتے تھے، جو ہر مشکل وقت میں اس کے لیے رہنمائی کا سبب بنتے تھے، وہ کیسے اچانک چلے گئے؟ وہ بغیر کچھ کہے فوراً اپنے بستر سے اٹھا اور انہی کپڑوں میں باہر کی طرف دوڑ گیا۔ راستے میں اس کے قدم بار بار لرز رہے تھے، لیکن وہ رکا نہیں۔ جیسے ہی وہ بابا جی کے گھر پہنچا، ایک ہجوم وہاں لگا ہوا تھا۔ ہر طرف افسوس کی فضا تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے خاموشی میں تعزیت کر رہے تھے۔ کچھ بابا جی کے لیے دعا کر رہے تھے، کچھ ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور کچھ لوگ آنسو پونچھ رہے تھے۔ عبد الحنان کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر سب کو بتائے کہ بابا جی کے بغیر وہ خود کو کتنا تنہا محسوس کر رہا ہے، مگر اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ وہ بابا جی کے جنازے کے قریب پہنچا۔ ان کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے وہ گہری نیند میں ہوں۔ عبد الحنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ضبط کیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ بابا جی ہمیشہ کہتے تھے کہ زندگی ایک لمحہ ہے، جو آج ہے کل نہیں ہوگا، اور آج وہ خود اس حقیقت کی سب سے بڑی مثال بن چکے تھے۔ نماز جنازہ ادا کی گئی اور بابا جی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ عبد الحنان نے لوگوں کو دیکھا، ہر کوئی آہستہ آہستہ واپس جا رہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ سب لوگ جا چکے تھے، لیکن عبد الحنان وہیں بیٹھا، قبر کے قریب، خاموشی میں گم۔ اس کی آنکھوں میں بابا جی کے چہرے کے تاثرات گھوم رہے تھے۔ وہ لمحے جب وہ ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، ان کی نصیحتیں سنتا تھا، ان کے تجربات سے سیکھتا تھا۔ پھر اسے بابا جی کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے ایک دن کہی تھی، عبد الحنان، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر پر کم از کم 2 گھنٹے بیٹھنا اور وہ حدیث پڑھنا جو تمہیں یاد ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے پیاروں کی قبر پر اس وقت تک بیٹھو جب تک یاقوت کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر عبد الحنان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے قبر کے قریب بیٹھ کر دھیرے سے دعا کی اور وہ حدیث پڑھی، اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ ہمیں اور تمہیں بخش دے، تم ہم سے پہلے جا چکے اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اسی لمحے عبد الحنان نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ بابا جی کا انتقال صرف ایک جسمانی جدائی تھی۔ ان کی باتیں، ان کی نصیحتیں، ان کی کہانیاں ہمیشہ عبد الحنان کے ساتھ رہیں گی۔ وہ قبر کے قریب سے اٹھا، دھیرے سے مٹی پر ہاتھ پھیرا اور دل ہی دل میں کہا، بابا جی، میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیشہ نبھاؤں گا۔ میں آپ کی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھوں گا، اور جب بھی زندگی میں راستہ کھو جاؤں گا، آپ کی سکھائی ہوئی باتوں سے روشنی حاصل کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے واپس چل پڑا۔ باہر اب بھی بادل چھائے ہوئے تھے، مگر عبد الحنان کی آنکھوں میں اب ایک نیا عزم تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ زندگی رکنے کا نام نہیں، اور ہمیں ہر حال میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ بابا جی اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور وہ ان کی یادوں کے سائے میں ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ عبد الحنان خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز یا تو کھو گئی تھیں یا زبردستی چھین لی گئی تھیں۔ یہ احساس بالکل ویسا تھا جیسے کسی معصوم بچے سے اس کا پسندیدہ کھلونا چھین لیا جائے، یا جیسے کسی اپنے کے بچھڑنے سے دل میں ایک خلا پیدا ہو جائے۔ بابا جی صرف ایک بزرگ نہیں تھے، وہ عبد الحنان کے لیے سائے کی طرح تھے، ایک ایسا مضبوط سہارا جو ہر لمحے اس کے ساتھ تھا۔ آج وہ یاد کر رہا تھا کہ جب وہ میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوا تھا تو روز بابا جی کے پاس جا کر بیٹھتا تھا۔ وہ اسے پیار سے پھل کاٹ کر دیتے اور زندگی کے پیچ و خم کو پھلوں کی مثالوں سے سمجھاتے۔ دیکھو بیٹا، انار کے دانے الگ الگ ہوتے ہیں، مگر سب ایک ہی خول کے اندر بنے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان اپنی اپنی دنیا میں قید ہوتے ہیں، مگر سب کو ایک دوسرے سے جڑے رہنا چاہیے۔ بابا جی کی باتیں، ان کی نصیحتیں، ان کے تجربات عبد الحنان کی شخصیت کا حصہ بن چکے تھے۔
وہ سمجھ چکا تھا کہ شاہ میر جیسے دوست نے اگر اس کی زندگی کو آگے بڑھنے میں مدد دی تھی تو پہلی اینٹ بابا جی نے رکھی تھی۔ بابا جی نے اسے وہ راستے دکھائے تھے جہاں جذباتی استحکام حاصل کیا جا سکتا تھا، جہاں زندگی کو بہتر طریقے سے جینے کا ہنر سیکھا جا سکتا تھا۔ بابا جی کے بغیر عبدالحنان کی زندگی میں ایک خالی پن تھا، خاص طور پر جمعے کے دن۔ عبدالحنان کے لیے جمعے کا دن بابا جی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ کالج کے دنوں میں بھی خاص طور پر جلدی چھٹی لے کر بابا جی کے پاس پہنچ جاتا اور وہ دونوں اکٹھے جمعے کی نماز پڑھنے جاتے۔ نماز کے بعد وہ پارک میں بیٹھتے، زندگی پر بات کرتے، اور بابا جی ہمیشہ زبردستی اس کے لیے پھلوں کی تھیلی بھرتے جسے عبدالحنان گھر لے آتا۔ وہی پھل وہ سب سے زیادہ شوق سے کھایا کرتا تھا۔ یہ سب لمحے ایک معمول تھے، ایک خوبصورت روایت جو عبدالحنان کی زندگی کا مستقل حصہ تھی۔ مگر آج وہی جمعے کا دن تھا، مگر کتنا ویران لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قبرستان سے نکلا تو مسجدوں میں جمعے کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ بابا جی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، مگر آج وہ اکیلا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے مسجد کی طرف بڑھا، وضو کیا اور جمعے کی نماز ادا کی۔ جب وہ سجدے میں گیا تو اسے محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے بابا جی کے لیے کتنی ہی دیر دعائیں کی، نہ جانے کتنی دیر وہ سجدے میں رہا۔ وقت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ نماز کے بعد وہ گھر آیا، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، اندر سے بکھرا ہوا۔ جیسے ہی بستر پر گرا، نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ اتنی دیر سویا کہ وقت کا حساب نہ رہا۔ جب آنکھ کھلی تو جسم تپ رہا تھا، بخار چڑھ چکا تھا، وہی بخار جو اسے تب ہوا تھا جب محمد سمیع اس کی زندگی سے چلا گیا تھا، وہی بخار جو اسے تب ہوتا تھا جب اس کا دل جذبات کے بوجھ تلے دبنے لگتا تھا۔ عبدالحنان 19 سال کا تھا، مگر آج وہ خود کو پھر سے 15 یا 16 سال کا وہی حساس لڑکا محسوس کر رہا تھا جو اپنے جذبات کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ کیا انسان بدلتا بھی ہے یا صرف وقت بدلتا ہے؟ اس سوال نے عبدالحنان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آج بھی وہی تھا، ویسا ہی حساس، ویسا ہی جذباتی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ بڑے الفاظ میں اپنے دکھ کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا، مگر حقیقت میں وہ آج بھی وہی لڑکا تھا جو اپنے چاہنے والوں کے بچھڑنے پر بکھر جایا کرتا تھا۔ شدید بخار اور کمزوری نے عبدالحنان کو 2-3 دن تک بستر پر لگا دیا تھا۔ بابا جی کی یادیں، ان کی باتیں، ان کے ساتھ گزارے گئے لمحات، سب کچھ بار بار ذہن میں گھوم رہا تھا اور اس کا دل جیسے ہر پل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر جب بخار کچھ کم ہوا تو اس نے شاہ میر کو کال کی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی اپنے سے بات کرے، کسی ایسے شخص سے جو اس کی کیفیت کو سمجھ سکے، جو بنا کہے سب محسوس کر لے۔ یار شاہ میر، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، بہت دن ہو گئے، دل بہت بوجھل ہے۔ شاہ میر نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر آ جاتا ہوں، یا تم باہر آنا چاہتے ہو؟ باہر نکلو گے تو تھوڑا فریش بھی ہو جاؤ گے۔ عبدالحنان نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا، ہاں باہر ملتے ہیں، ذرا ذہن بھی ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بستر سے اٹھا اور نہانے کے لیے چلا گیا۔ گرم پانی کے چھینٹوں نے اس کی سستی اور اداسی کو کچھ کم کیا۔ نہا دھو کر نکلا تو خود کو پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنی پسندیدہ بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی، ہلکا سا پرفیوم لگایا اور بالوں کو جیل سے پیچھے موڑ کر سنوارا۔ چہرے پر کریم لگائی، جوتے پہنے اور آئینے میں خود کو دیکھ کر گہری سانس لی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو فواز صاحب اور اسمارہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ فواز صاحب نے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے بچہ، طبیعت ٹھیک ہوئی؟ عبدالحنان مسکرا کر بولا، جی بابا، اب ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا سر درد ہے۔ اسمارہ فوراً بولی، تو چائے پی لو بیٹا، چائے سے بہتر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن عبدالحنان نے جواب دیا، نہیں ماں، بس دوست سے ملنے جا رہا ہوں، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا، آرام سے جانا بیٹا، فواز صاحب نے نرمی سے کہا۔
عبدالحنان نے موٹر سائیکل کی چابی اٹھائی اور ریسٹورانٹ کی طرف چل پڑا جہاں شاہ میر نے ملنے کو کہا تھا۔ راستے میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شام کا وقت اپنے رنگ بکھیر رہا تھا۔ ریسٹورانٹ پہنچ کر وہ ایک کونے کی میز پر بیٹھ گیا جہاں روشنی مدھم تھی اور ماحول پرسکون۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالا، ایک گھونٹ بھرا اور شاہ میر کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ 15 منٹ گزر گئے اور پھر اچانک اس نے دروازے کی طرف نظر اٹھائی۔ شاہ میر وائٹ شلوار قمیض میں اندر آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پروقار اور پرسکون لگ رہا تھا، جیسے ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہو۔ شاہ میر قریب آیا۔ عبدالحنان کھڑا ہوا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر شاہ میر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ کیسا ہے میرا بھائی؟ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ عبدالحنان نے جواب دیا۔ اللہ کا کرم ہے۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ شاہ میر نے بتایا کہ میرا چوتھا سیمسٹر شروع ہو گیا ہے، آدھی ڈگری گزر گئی، آدھی رہ گئی۔ عبدالحنان بولا، یار ابھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں داخلہ لوں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، جو بھی کرو اچھا سوچ کر کرنا، شاہ میر نے مشورہ دیا۔ چلو پہلے باتیں کر لیتے ہیں، کھانے کا آرڈر بعد میں دیں گے، عبدالحنان نے کہا۔ عبدالحنان اور شاہ میر کے درمیان ہمیشہ ایک بے تکلف رشتہ رہا تھا، چاہے مہینوں بعد ملاقات ہو، مگر جب وہ بیٹھتے تو وقت، فاصلہ یا کوئی جھجک حائل نہ ہوتی۔ عبدالحنان شاہ میر سے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا تھا بغیر کسی خوف کے، چاہے مہینوں بعد ملاقات ہو۔ اور آج بھی عبدالحنان نے گہری سانس لی، پانی کا ایک اور گھونٹ بھرا اور شاہ میر کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا، یار بابا جی چلے گئے۔ یہ کہتے ہی اس کا گلا رند گیا اور آنکھوں میں ایک نمی سی آ گئی۔ شاہ میر خاموشی سے سننے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عبدالحنان کو بس سننے والا چاہیے۔ ریسٹورانٹ کے ہلکے شور کے درمیان عبدالحنان نے اپنے دل کی ساری بڑھاس نکالنی شروع کر دی۔ دوست، وہی جو خاموشی بھی سن لے۔ اس کو بابا جی کی بات یاد آئی۔ عبدالحنان کی آواز لرز رہی تھی، وہ بمشکل الفاظ جوڑ رہا تھا، لیکن شاہ میر نے اسے روکا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ کبھی کبھی سب سے بڑی مدد یہی ہوتی ہے کہ بس کسی کو سن لیا جائے، بغیر کسی رائے، بغیر کسی مشورے کے۔ بابا جی چلے گئے یار، یقین نہیں آتا۔ عبدالحنان نے نظریں میز پر جما دیں۔ شاہ میر نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، ہاں یہ ماننا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی جسے تم نے ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھا ہو وہ اچانک چلا جائے، لیکن یار یہی زندگی ہے، سب کو جانا ہوتا ہے عبدالحنان۔ عبدالحنان کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ جانتا ہوں، لیکن میں ان کے بغیر خود کو خالی محسوس کر رہا ہوں، جیسے کوئی ایسا سہارا چھن گیا ہو جو میری روح کا حصہ تھا۔ تمہیں یاد ہے شاہ میر؟ عبدالحنان نے تھوڑا سا سیدھا ہو کر کہا، جب میں میٹرک کے امتحان دے کر فارغ ہوا تھا تب روز بابا جی کے پاس جا کر بیٹھتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے زندگی کے راز سکھاتے، کبھی انار کے دانوں سے، کبھی کسی درخت کی مثال دے کر۔ میں سوچتا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، لیکن اب بس ان کی باتیں رہ گئی ہیں۔ شاہ میر خاموشی سے سن رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک گہری سوچ تھی۔ جمعہ کا دن تو خاص طور پر ہمارا دن ہوتا تھا۔ عبدالحنان کی آواز مدھم ہو گئی۔ کالج کے دنوں میں بھی میں جلدی چھٹی لے کر آتا، ہم دونوں اکٹھے جمعہ پڑھتے، پھر کسی پارک میں بیٹھ کر باتیں کرتے اور بابا جی زبردستی کچھ نہ کچھ کھلا کر بھیجتے۔ اب جمعہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ دن ہی بے رنگ ہو گیا ہو۔ شاہ میر نے آگے جھک کر اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ عبدالحنان، دیکھو میں تمہیں کوئی مصنوعی تسلی نہیں دوں گا، نہ ہی یہ کہوں گا کہ وقت سب ٹھیک کر دے گا، لیکن ایک بات کہوں؟ عبدالحنان نے بمشکل سر ہلایا۔ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کا سکھایا ہوا، یہ سب ہمارے اندر زندہ رہتا ہے ہمیشہ۔ بابا جی نے جو کچھ تمہیں سکھایا، جو محبت تمہیں دی، وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، وہ ہمیشہ تمہارے اندر رہیں گے، بس تمہیں جینے کا ہنر سیکھنا ہوگا۔ عبدالحنان نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ پتہ ہے شاہ میر، جب بابا جی کا جنازہ پڑا، جب انہیں دفنایا گیا،
اس کے بعد میں قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ پھر جب وہاں سے اٹھا تو جمعے کی اذانیں ہو رہی تھیں، جیسے وہ آخری بار بھی مجھے جمعے کی یاد دلا رہے ہوں۔ میں نے نماز پڑھی، سجدے میں بہت دیر تک ان کے لیے دعا کرتا رہا، پتہ نہیں کتنی دیر۔ شاہ میر نے گلاس میں پانی ڈالا اور عبد الحنان کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، پانی پیو اور ایک وعدہ کرو۔ عبد الحنان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا وعدہ؟ وعدہ کرو کہ تم خود کو تنہا محسوس نہیں کرو گے۔ وعدہ کرو کہ بابا جی کی یادوں کو کمزوری نہیں، طاقت بناؤ گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب بھی دل بوجھل ہو تم مجھ سے بات کرو گے۔ تو بھی ایسا ہی ہے دل آرام شجر ہے جس نے مجھ کو اس دشت قیامت سے بچائے رکھا، ایک آشفتہ سرو آبلہ پا کی خاطر کبھی زلفوں کبھی پلکوں کو بچھائے رکھا۔ عبد الحنان نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور گہری سانس لی۔ اس کا دل اب بھی دکھ سے بھرا تھا، مگر شاہ میر کی باتوں میں ایک ایسا سکون تھا جو شاید کسی دوا میں بھی نہ ہوتا۔ دیکھ تیری صحبتوں کا کیا اثر آیا ہے آج، ایک آوارہ پرندہ پھر سے گھر آیا ہے آج۔ تیری فرقت میں بھی غربت اس طرح محسوس کی، چاند میں چہرہ تیرا مجھ کو نظر آیا ہے آج۔ زندگی میں کھوئے دیکھے سب یقین جاتا رہا، تو ملا تو پھر یقین ایک لوٹ کر آیا ہے آج۔ آ کے تم نے سچ یہ ہے قسمت میری دی ہے سنوار، یا ترس مالک کو مجھ پر اس قدر آیا ہے آج۔ تیری باتوں میں یقین میں ایسی سچائی ملی، دل میں جینے کا ارادہ پھر ابھر آیا ہے آج۔ وعدہ کرتا ہوں۔ ریسٹورانٹ کی کھڑکی سے باہر شام کی ہلکی روشنی تھی، لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ عبد الحنان نے گردن سیدھی کی اور پہلی بار کچھ ہلکا محسوس کیا۔ چلو اب کچھ کھانے کا آرڈر دیں؟ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عبد الحنان نے بھی دھیرے سے مسکرا کر کہا، ہاں پہلے کھانے کا آرڈر دیتے ہیں پھر اور باتیں کریں گے۔ شاید زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، کوئی بچھڑ جاتا ہے، کوئی ساتھ دیتا ہے، اور دوست وہ ہوتے ہیں جو بچھڑنے والوں کی یاد میں سنبھالنے والے بن جائیں۔ ریسٹورانٹ کی ہلکی ہلکی مدھم روشنی، ارد گرد لوگوں کی سرگوشیاں، بیرے کے چلنے کی آواز اور کھانے کی خوشبوؤں سے بھرا ہوا ماحول تھا۔ عبد الحنان اور شاہ میر ایک پرسکون کونے میں بیٹھے تھے، یہاں شور کم تھا اور وہ آرام سے اپنی بات کر سکتے تھے۔ سامنے ٹیبل پر گرم گرم پیزا رکھا تھا جس کے اوپر پگھلتی ہوئی چیز بھاپ چھوڑ رہی تھی۔ عبد الحنان نے چمچ سے بوتل کے کنارے پر ہلکی سی ضرب لگائی، جیسے کچھ سوچتے ہوئے کسی غیر مرئی دھن میں مگن ہو۔ شاہ میر نے آہستہ سے پیزے کا ایک سلائس اٹھایا، مگر عبد الحنان کی نظروں میں الجھن دیکھ کر وہ رک گیا۔ کیا کوئی جب ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے، یا اس خلا کو خالی ہی رہنے دیا جاتا ہے؟ عبد الحنان نے خاموشی کو توڑتے ہوئے سوال کیا۔ شاہ میر نے لمحے بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی نظروں کو ٹیبل پر ٹکا دیا، جیسے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو۔ وہ آہستہ سے اپنی انگلیاں چٹکیوں میں پھنسا کر میز پر رکھے ہوئے چمچ سے ہلکا سا کھیلنے لگا، پھر گہری سانس لی اور بولا، یہ سوال آسان نہیں حنان، لیکن اگر غور کرو تو زندگی خود اس کا جواب دیتی ہے۔ عبد الحنان نے سر اٹھا کر شاہ میر کی طرف دیکھا، جو اب گہری سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کی جگہ کوئی اور لے ہی نہیں سکتا، جیسے پرانی کتاب کی خوشبو، جیسے بچپن کے گھر کی یادیں، جیسے کسی درخت کی جڑیں۔ انہیں نکال بھی دو تو خلا باقی رہتا ہے، مگر زندگی کا اصول یہی ہے کہ وہ رکتی نہیں، چلتی رہتی ہے۔ عبد الحنان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا، جیسے کچھ یاد کر رہا ہو۔ لیکن یار، بابا جی میرے لیے صرف ایک عام انسان نہیں تھے، وہ میرے سائے کی طرح تھے، میرے راستے کے چراغ کی طرح۔ مجھے آج بھی ان کے الفاظ، ان کی باتیں، ان کی دعائیں یاد آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ آج بھی یہیں کہیں موجود ہیں، مگر نظر نہیں آ رہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ شاہ میر نے عبد الحنان کی بات سن کر نرمی سے مسکرا دیا،
پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں حنان، وہ جسمانی طور پر چلے بھی جائیں تب بھی وہ ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی دعائیں، ان کی سکھائی ہوئی باتیں کبھی نہیں مرتی، اور یہی ان کا اصل وجود ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عبد الحنان نے گہری سانس لی، جیسے دل کے بوجھ کو ہلکا کر رہا ہو۔ باہر رات کی خانقاہ چل رہی تھی اور سڑک پر گاڑیوں کے ہارن بج رہے تھے، مگر اندر اس لمحے کی سنجیدگی نے ہر چیز کو خاموش کر دیا تھا۔ تو پھر اس خلا کو کیسے بھرا جائے؟ عبد الحنان نے آہستہ سے سوال کیا۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے بوتل کا گھونٹ لیا، پھر بوتل واپس رکھتے ہوئے بولا، یہ خلا خالی نہیں رہتا، بلکہ ان کی یادوں، ان کی باتوں اور ان کی محبت سے بھرا جاتا ہے۔ ہم ان کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم ان کے خوابوں کو جیتے ہیں، ہم ان کی روشنی کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، تبھی وہ خلا حقیقت میں مکمل ہوتا ہے۔ عبد الحنان نے گہری سوچ میں ڈوب کر سر ہلایا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو شاہ میر، بابا جی چلے گئے مگر وہ میرے اندر زندہ ہیں۔ میں ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں لاؤں گا، میں ان کی تعلیمات پر عمل کروں گا، اور شاید یہی طریقہ ہے ان کے جانے کے غم کو طاقت میں بدلنے کا۔ شاہ میر نے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بوتل اٹھائی اور عبد الحنان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہی تو زندگی ہے دوست۔ تو دوستو، یہاں پہ یہ راہ اکیلے کٹتی ہے، اس کا باب نمبر 5 بھی ختم ہو چکا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے باب نمبر 6 کے ساتھ۔ تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔